قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مبارکہ کچھ مخصوص اوقات میں ممنوع قرار دی گئی ہے، جن میں تلاوت کرنے والا ثواب کی بجائے گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کی یہ کتاب پرنور جو رحمان اور رحیم ہے، انسان کے لیے ایک خاص تحفہ اور ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ نعمتوں کا خزانہ ہے۔ اس میں عزت، ہدایت، تفصیل، تفسیر اور انعامات الہی، قرب ربانی اور کرامات کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ یہ ہر لحاظ سے باعث رحمت، برکت، مغفرت اور کامل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر صرف یہی کتاب مبارکہ اگر انسان کے پاس ہو تو اسے زندگی بھر کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمان کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی، رضا کا ذریعہ، برائیوں سے بچاؤ، بھلائی کی راہ، مصائب سے نجات، سکون و امن کا سبب، رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور فلاح و بہبود کا منبع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل نے اس کتاب ہدایت کو حضرت محمد مصطفیٰ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ انسان کو حقیقی معنوں میں مسجود ملائکہ اور اشرف المخلوقات بنایا جائے۔ اس کتاب کو تھامنے والے تمام امتوں میں افضل اور اس کی تلاوت کرنے والے تمام انسانوں میں بہترین قرار دیے گئے ہیں۔ یہی وہ کتاب ہی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فرشتوں اور تمام ملائکہ پر برتری دے رکھی ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے انسانوں سے بے پناہ محبت کا ثبوت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس عظیم کتاب مبارکہ کی قدر کریں اور اپنا مکمل وجود اس کے مطابق ڈھال لیں۔ جو طریقہ زندگی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے اس پر عمل کریں تاکہ اس کی رحمتیں، برکتیں، مغفرت، ہدایت اور قرب الہی حاصل ہو سکے اور انسان فلاح و بہبود کا راستہ اپنا سکے اور زندگی میں کامیاب و کامران ہو سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا خاص کلام ہے۔ جیسے کسی محبوب کی گفتگو محبوب کے چاہنے والوں کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالی کا کلام بھی بے حد محترم اور عظیم ہے۔ یہ سلطان السلاطین، بادشاہوں کے بادشاہ کا فرمان ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی واحد ایک ذات ہی ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، سب کو پیدا کرنے والا مالک و خالق ہے۔ جن لوگوں نے دنیاوی حکمرانوں کے دربار دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں کے احکام، وہاں کے فرامین کتنی
ہیبت ناک ہوتے ہیں وہاں کتنی ہیبت ہوتی ہے، تو پھر سوچیں کہ جو کلام خود اللہ تعالی کو، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا ہو، اس کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے آداب کا مکمل خیال رکھا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا کلام ہے کہ جس میں اس نے تمام امت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری تفصیل بیان کی ہے، اس کے فائدے کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اسے ان چیزوں سے روکا بھی گیا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ممنوع کرتا ہے یا پھر منع فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب۔ نمبر 1، پاکیزگی۔ تلاوت کے وقت وضو کرنا بہتر ہے، بلکہ اس سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، چاہے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر وضو کے بغیر لیٹ کر بھی پڑھی جائے تو ثواب ملے گا، مگر با وضو ہونا افضل ہے، چونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب ہے اور پاک کلام ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان تلاوت کلام پاک کرنے سے، اور بالخصوص جب ہم قرآن پاک کو چھوتے ہیں یا پھر اٹھاتے ہیں، تو پھر انسان کے جسم کا پاک ہونا اشحد ضروری ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت بے وضو تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے قرآن پاک کو اٹھانا ہے یا چھونا ہے تو آپ کے لیے وضو اشحد ضروری ہے اور وضو فرض بھی ہے۔ نمبر 2، مقدار تلاوت کلام پاک۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دن سے کم میں قرآن مجید فرقان حمید ختم کرنا، مکمل کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اتنے کم وقت میں تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے 7 دن میں مکمل کیا جائے۔ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کلام پاک کا ایک پیمانہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اتنے وقت تک آپ نے مکمل کرنا ہے۔ نمبر 3، قرآنی سورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں قرآن مکمل کرے اسے اپنی تلاوت کو 7 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔ یہ ترتیب صحابہ کرام سے چلی آتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت میں بیٹھ کر یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ نمبر 4، ترتیل کے ساتھ تلاوت۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنا مستحب ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک میں جلدی کر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، آہستہ آہستہ تلاوت کرنی چاہیے۔ نمبر 5، تلاوت کے دوران کیفیت۔ تلاوت کے وقت قرآن میں مذکور وعید، عذاب، قیامت کے حالات اور سابقہ قوموں کی ہلاکت پر غور کیا جائے۔ جہاں رحمت کا ذکر آئے وہاں دعا مانگنی چاہیے، اور جہاں عذاب کا ذکر آئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے اندر جہاں تک ممکن ہو عاجزی اور انکساری کو بھرپور پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، آیات مبارکہ کا حق ادا کرنا۔ جب سجدہ کی آیت آئے تو سجدہ لازمی کرنا چاہیے، بشرطے کہ حالت طہارت میں ہو، یعنی انسان کا جسم
پاک ہو اور صاف ہو۔ جیسے نماز کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہی جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 7، تلاوت کی ابتدا۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، جسے ہم تعوذ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 8، آواز کی بلندی۔ اگر کوئی ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھنا سنت مبارکہ ہے، لیکن قرآن پاک کا سننا فرض ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مصروف جگہ پر تلاوت کرنے لگیں اور لوگ نہ سنیں یا سن نہ سکیں، تو اس میں آپ گناہگار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 9، قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھنا۔ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو اپنی خوبصورت آواز سے سنوارو۔ یعنی جیسے عام روٹین میں ہم یہ کہتے ہیں کہ طرز کے ساتھ آہستہ آہستہ آواز کی خوبصورتی بنا کے۔ نمبر 10، تلاوت کلام پاک کے بعد دعا۔ تلاوت مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کی جائز حاجات کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ تلاوت ایک بہترین عبادت ہے، اور عبادت کے بعد دعا کرنا سنت مبارکہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ممنوع اوقات کہ جن میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ 3 حالتوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، قرآن پاک پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، جنابت میں نہانے سے پہلے قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں، یعنی چاہے عورت ہو یا مرد، اگر اس پر غسل فرض ہو، اس حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ منع ہے۔ نمبر 2، عورتوں کی حیض کی حالت۔ جب عورتیں مخصوص ایام میں ہوں تو اس وقت بھی انہیں یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کرے۔ نمبر 3، نفاس کی حالت میں۔ یہ حالت بھی ویسی ہی ہے کہ انسان اس وقت بھی پاک نہیں ہوتا، ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں بھی قرآن پاک نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ کلام پاک کی تلاوت کرنا منع ہے۔ ان 3 حالتوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جائز نہیں، البتہ وہ آیات جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، جیسے آیت الکرسی یا قرآنی دعائیں، جیسے آیت الکرسی قرآنی دعائیں، انہیں دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، یا پھر وہ آیات جسے ہم تسبیح کے طور پر استعمال کرتے ہیں روزمرہ، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین کتاب ہے، جو برکتوں، ہدایت، رحمت اور شفا کا خزانہ ہے۔ اس کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کے آداب کا مکمل خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔